نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد۔ قرآن کریم نے جن موضوعات پر کثرت سے بات کی ہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر ہم جو کچھ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں ان میں اللہ جل جلالہ کی قدرت کی اتنی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ آسمانوں میں، زمینوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، بڑی بڑی چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جتنا بھی غور کرتے چلے جاؤ، اللہ کی قدرت اور اللہ کی کبریائی ان سے واضح ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ نے یہ بھی ہمیں بتلایا ہے کہ میرے احسانات انسان کے اوپر کتنے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور اللہ کے انسان کے اوپر جو احسانات ہیں۔ عام طور پر ان دونوں کو اللہ جل جلالہ نے ملا کر بیان کیا اور بہت ساری جگہوں پر بیان۔ آج قرآن کریم کا جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے ان میں بھی اس نوعیت کی آیتیں بہت کثرت سے آئی۔ سورہ عنکبوت کا جو باقی ماندہ حصہ پڑھا گیا ان میں بھی، سورۃ الروم میں بھی، سورہ لقمان میں بھی اور باقی جگہوں پر بھی۔ مثلا ایک رکوع پورا سورۃ الروم کا تیسرا رکوع، اس میں تو ہر آیت ان لفظوں سے شروع ہو رہی ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے اور اللہ کے احسانات میں سے یہ چیزیں۔ مثلا یہ فرمایا کہ اللہ کی قدرت کی یہ نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا اور پھر انسان، ایک زندہ جاوید انسان زمین کے اندر چلتا پھرتا ہوا ہمیں نظر آتا۔ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ازواج کو پیدا کیا، یعنی مرد کے لیے اس کی بیوی کو اور عورت کے لیے اس کے خاوند، اور یہ اس لیے پیدا کیا ازواج کو کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس رشتے کے ذریعے سکون حاصل کرو۔ یہ اور جگہ بھی اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے آدم کو پیدا کیا، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، آدم سے پھر ان کی زوج کو پیدا کیا تاکہ انہیں سکون حاصل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد کی زندگی عورت کے بغیر ادھوری ہے اور عورت کی زندگی مرد کے بغیر ادھوری ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ناگزیر ضرورت ہے، ایک دوسرے کے بغیر ان کا کوئی گزارا نہیں۔ ایک دوسرے کو برا سمجھ لیں، ایک دوسرے سے لڑ لیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ لیں، ایک دوسرے کی شکوے شکایت کر لیں، جو کچھ بھی کر لیں، لیکن یہ رشتہ ایسا ہے کہ اس کے بغیر انسان کی زندگی چلنا بہت مشکل ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے ازواج کو بنایا تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس رشتے کے اندر خاص طور پر فرمایا کہ اللہ نے دوستی رکھی ہے اور اللہ نے رحمت رکھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ میاں بیوی میں جو تعلق ہے وہ حاکم محکوم کا نہیں ہوتا، وہ دوستانہ تعلق ہوتا ہے، وہ بے تکلفی کا تعلق ہوتا ہے۔ اور اس کا نمونہ اگر دیکھنا ہو تو سب سے بڑا نمونہ سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ملتا ہے۔ آپ کا ازواج مطہرات سے جس انداز کا برتاؤ تھا، تعلق تھا، جس طرح گھر کے کام حضرت عائشہ کر رہی ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں۔
حضرت عائشہ سے پوچھا گیا گھر میں کیا کرتے تھے، تو فرمایا کہ حضرت عائشہ نے کہ یکون فی محنت اہلی، کہ گھر والوں کے کام میں، گھر والوں کی خدمت میں لگے ہوتے تھے۔ آج اگر کسی مرد کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ وہ اپنی بیوی کی خدمت کرتا ہے تو شاید اس کا مذاق اڑانے لگ جائے کہ یہ تو زن مرید ہو گیا، اپنے بھی کیا ہو گیا۔ تو وجعل بینکم مودہ، دوستی کا تعلق ہونا چاہیے، اور دوسرا رحمہ، ایک دوسرے پر ترس کھانے کا، ایک دوسرے پر رحمت کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کیا ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور تمہاری زبانیں مختلف رکھیں، تمہارے رنگ مختلف رکھیں۔ اگر سارے انسان ایک ہی رنگ کے ہوتے تو انسانیت میں حسن نہ ہوتا، سب ایک ہی زبان بول رہے ہوتے تو انسانیت میں حسن نہ ہوتا۔ معلوم ہوا کہ حسن جو پیدا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈفرینس سے پیدا ہوتا ہے، وہ تنوع سے پیدا ہوتا ہے، ڈائیورسٹی سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہی کلر کی چیزیں اگر رکھ دی جائیں، گلدستے میں ایک ہی کلر کے پھول رکھ دیے جائیں تو وہ گلدستہ خوبصورت نہیں ہوتا۔ تو اس میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کے اندر جو تنوع پیدا کیا ہے اس کو اللہ کی قدرت کی علامت سمجھو اور اس کو حسن سمجھو، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو۔ ہمارے سوچ میں، ہماری سیاسی سوچ میں، ہماری مذہبی سوچ میں، ہماری اور مختلف انداز کی سوچ میں بھی فرق ہوتے ہیں، تو یہ فرق بھی خوبصورتی کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ میں فلاں پارٹی کو پسند کرتا ہوں، یہ فلاں سیاسی پارٹی کو پسند کرتے ہیں، یہ نماز فلاں طریقے سے پڑھتے ہیں، یہ نماز فلاں طریقے سے پڑھتے ہیں، یہ جتنے بھی فرق ہیں یہ سارے کے سارے خوبصورت ہیں۔ میں پنجابی بولتا ہوں، یہ پشتو بولتے ہیں، یہ سندھی بولتے ہیں، یہ سرائکی بولتے ہیں، یہ عربی بولتے ہیں، یہ انگریزی بولتے ہیں۔ یہ لڑنے جھگڑنے کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ انسانیت کی اور اس کائنات کی خوبصورتی۔ رات کو جو نیند ہم کرتے ہیں اللہ نے اس کو اپنے احسانات میں شمار کیا، بہت بڑا احسان۔ اور دن کو جو ہم اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اس کو اللہ نے اپنے احسانات میں شمار کیا۔ یہ چند میں نے مثالیں ذکر کی ہیں کہ کس طریقے سے اللہ جل جلالہ اپنے احسانات گنواتے ہیں۔ سورۃ النحل آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، وہ پوری سورت اسی سے بھری ہوئی ہے۔ سورۃ الرحمن دیکھ لیں، وہ تقریباً اس کا بڑا حصہ اسی پر ہے۔ اور یعنی قرآن میں بہت کثرت سے اللہ نے اپنے احسانات کو بیان کیا۔ اللہ کے ان احسانات اور اللہ کی قدرت کی ان نشانیوں کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے اور ہمیں ان سے سبق کیا حاصل کرنا چاہیے۔ آج جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، جو پارہ پڑھا ہے، اس میں دو باتیں میں آج ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اللہ نے جگہ جگہ اس طرح متوجہ کیا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، تسبیح، اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ یہ جگہ جگہ اللہ جل جلالہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی اور اس کے بعد فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات، کہ اللہ کی قدرت کی یہ نشانیاں دیکھتے ہیں تو ان پر اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے سوتے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہی بات آج سورۃ السجدہ جو پڑھی گئی ہے اس میں اللہ جل جلالہ نے بتایا کہ راتوں کو ان کے جسم جو ہیں وہ بستروں سے الگ رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو ایک نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی قدرت کی ان نشانیوں اور اللہ کے احسانات کے نتیجے میں اللہ کو یاد کثرت سے کریں، اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت بیان کریں۔ اور یہ ساری چیزیں یکجا جو ہیں وہ ان الفاظ میں ہو جاتی ہیں جن کو ہمارے ہاں تیسرا کلمہ کہا جاتا ہے، اس میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جو ہے کلمہ، اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں
جس کا اللہ جل جلالہ اپنے بندوں سے تقاضا کرتے ہیں، اپنے بندوں سے توقع رکھتے ہیں۔ دوسری چیز، اللہ نے ایک شکایت یہاں پر کی ہے اس حوالے سے مشرکین سے، لیکن کسی درجے میں وہ بات بعض وقت مجھ میں، آپ میں، ہمارے اندر بھی ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ویسے تو یہ اپنے لات کو، عزا کو، اپنے بتوں کو پکار رہے ہوتے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب کشتی منجدھار میں پھنس جاتی ہے، زندگی کا کوئی کٹھن مرحلہ آ جاتا ہے، زندگی کا کوئی مشکل موڑ آ جاتا ہے، تو پھر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پورے خلوص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہمام کے ساتھ اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ مہربان ہے، وہ اس کے باوجود پکار کو سنتا ہے اور ان کی بات سنتا ہے، ان کی دعا سنتا ہے، دعا قبول کرتا ہے اور مشکل سے نکال دیتا ہے۔ جب نکلتے ہیں تو پھر اپنی اسی روٹین پر آ جاتے ہیں۔ اس طرح کا شرک میں اور آپ، اللہ کا فضل ہے کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، لیکن تھوڑا سا شرک یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو کوششیں ہیں، ہماری جو سکیمیں ہیں، ہماری جو پلاننگ ہے، ہماری جو چیزیں ہیں، ہمارے جو ہنر ہیں، ہمیں ان پر بہت زیادہ ناز ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہمیں ان چیزوں پر اتنا زیادہ ناز ہوتا ہے اور ذہنی طور پر اتنا ان چیزوں پر ریلائے کر رہے ہوتے ہیں، اتنا انحصار کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے رب کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا موقع نہیں ملتا، مانگنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور جب پھر گاڑی پھنستی ہے، ساری سکیمیں فیل ہو جاتی ہیں، سارے پلاننگ ناکام، پلان اے بی سی سارے ختم ہو جاتے ہیں، کوئی سہارا نہیں ہوتا، تو پھر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی ناقدری ہے، وما قدر اللہ حق قدر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قسم کی ناقدری ہے۔ اس لیے بعض روایات میں آتا ہے، اب وہ مجھے نہیں یاد اس وقت کے محدثین کے نقطہ نظر سے وہ روایتیں کیا وزن رکھتی ہیں، لیکن قرآن نے مشرکین سے جو شکوہ کیا ہے اس سے وہ بات ضرور جڑ رہی ہے کہ جو شخص خوشحالی میں بھی اللہ کو پکارتا ہے، جب وہ پھنستا ہے تو اللہ اس کی دعا کو زیادہ قبول کرتا ہے۔ جو اللہ سے مانگنے کا عادی بن جاتا ہے، روٹین میں اللہ سے دعا کرتا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے نہ کبھی مجھے فون کیا، نہ حال پوچھا، نہ عید مبارک کہا، نہ کسی اور موقع پر مجھ سے رابطہ کیا، کسی مسئلے میں پھنس گئے تو مجھے فون کر رہے ہیں کہ جی میرا یہ مسئلہ بن جائے گا، اور ایک یہ ہے کہ آپ علیگ سلیگ رکھتے ہیں میرے ساتھ، رابطہ تعلق رکھتے ہیں، اور پھر کوئی آپ کا مسئلہ بن جاتا ہے اور پھر مجھ سے کہتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ حل کر دو، تو دونوں میں فرق ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں سے دوسری نوعیت کا تعلق چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اللہ سے رابطے میں رہے، مانگتا رہے، یہ نہیں کہ جب گاڑی پھنس گئی تو پھر اللہ کی طرف متوجہ، اور عام حالات میں اپنی کوششوں ہی کو سب کچھ آدمی سمجھ رہا ہو اور یہ سمجھے کہ میں نے خود ہی سب کچھ کر لینا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں صحیح معنی میں اپنا تعلق نصیب کرے۔